اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ساتھیو، یہ موضوع چل رہا تھا کہ ہم دعوت کا کام کیوں کرتے ہیں. اس سے متعلق تقریباً 4 یا 5 وجوہات پچھلی مجلس میں رکھی گئی تھی. آج اسی کا تکملہ اور اس کے بعد کی کچھ چیزیں ہیں. آج کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس دنیا میں خیر عام ہو اور شر کی روک تھام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی اصلاح خیر سے ہے اور شر اور فساد سے اس دنیا کے اندر بگاڑ اور تباہی پیدا ہوتی ہے. اور جب یہ دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، وہ فساد اور شر کا اڈا بن جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس میں اچھے لوگوں کے ساتھ، معصوم لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی کردار اس فساد میں نہیں ہے، اس خرابی میں نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں جو خود نیک ہوں یا وہ بچے معصوم یا عورتیں ہوں. اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. اس حدیث کی خوبی یہ ہے سند کے لحاظ سے، جیسے شیخ صاحب آپ کو سند یا اصول حدیث پڑھا رہے تھے، کہ اس حدیث میں پے در پے 3 صحابیات ہیں. یعنی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی جو ام المؤمنین ہیں، ان سے حضرت صفیہ روایت کرتی ہیں جو زوجہ محترمہ میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت صفیہ سے زینب بنت ابی سلمہ روایت کرتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھیں. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زینب بنت جحش فقلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی متعدد سندوں سے ہے. کہیں الفاظ کا ہیر پھیر بھی ہے، لیکن جو الفاظ ہمارے سامنے ہیں اس سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حضرت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے. ان کے پاس آپ جب داخل ہوئے تو گھبراہٹ کے حالت میں تھے. بعض روایات میں ہے کہ آپ کا چہرہ گھبراہٹ کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا. بعض روایات میں ہے کہ آپ سو رہے تھے اور سونے ہی کی حالت میں اچانک آپ بیدار ہوئے، اور بیدار ہو کر کے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. گویا معلوم یہ ہوا کہ گھبراہٹ اور پریشانی کا علاج اس کلمے کے اندر موجود ہے، جیسے کہ متعدد حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھبراہٹ کے موقع پر آپ نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، تباہی ہے عرب کے لیے. عرب کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لیا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، عموماً بلکہ کلیتاً جو مسلمان تھے وہ عرب ہی تھے الا چند لوگوں کو چھوڑ کر کے. تو تباہی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ پہنچا ہے.
اب یہ شر سے مراد یاجوج ماجوج بھی ہو سکتے ہیں اور وہ شر بھی ہو سکتا ہے جو عہد صحابہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پیش آیا تھا۔ تو تباہی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر جگہ کھل گئی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ایسے اشارہ فرمایا کہ اس قدر جگہ کھل گئی ہے۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں نیک لوگ موجود ہیں تو کیا پھر بھی ہم ہلاک ہوں گے؟ اشارہ تھا کہ آپ لوگ موجود ہیں، آپ موجود ہیں ہمارے درمیان، اور بھی صحابہ کرام جو نیک ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو کیا ہم ان نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید اشارہ وہ اس وقت تھا کہ یا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی اور شیخین کا انتقال ہو چکا ہوگا، یا یاجوج ماجوج کے وقت کے خروج کے وقت، جبکہ اگرچہ کچھ لوگ نیک موجود رہیں گے لیکن شر اور برائی جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ نیک لوگ موجود ہوں لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر شر پیدا ہو جائے، برائی پیدا ہو جائے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کا امکان رہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک لوگ اگر شر سے اور برائی سے روکتے نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور اگر روکتے ہیں لیکن شر اور برائی کرنے والے رکتے بھی نہیں ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو لوگ اس میں ہلاک ہوں گے، جن کے اوپر عذاب آئے گا اور وہ سزا کے لائق نہیں ہوں گے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اعمال پر اور نیکیوں کے اوپر اٹھائے گا۔ تو علا کل حال پھر انہوں نے سوال کیا حضرت زینب بنت جحش نے کہ زینب بنت جحش نے کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں نیک لوگ موجود ہیں تو کیا پھر بھی ہم ہلاک ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی ہلاکت نیکوں کی موجودگی میں بھی آئے گی، ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی۔ شر اور گندگی سے مراد یہاں پر ایک عام چیز ہے، ہر قسم کا شر۔ بعض اہل علم نے صرف اس سے زنا اور اولاد زنا مراد لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر قسم کا شر، شرک عام ہو جائے گا جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ظلم عام ہو جائے گا، لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کی جائیں گی۔ تو جب شر عام ہوگا، گندگی بڑھ جائے گی، یعنی ہر قسم کا شر، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ نیک لوگ موجود ہیں اس میں برے لوگوں کو بھی ہلاک کرے گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے جو دعوتی فوائد ہم نے لکھے ہیں اور شاید آپ کے سامنے بھی ہو، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعوت سے خیر عام ہوتا ہے اور شر کی روک تھام ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مصلحون، یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صالحون، چونکہ وہ دعوت کا کام نہیں اس لیے شر عام ہوگا۔ تو دعوت سے خیر عام ہوتا ہے اور شر کی روک تھام ہوتی ہے، جیسا کہ یہ بات مشاہدے میں ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج اس وقت ہوگا جب دعوت کا کام کمزور پڑ جائے گا، دعوت دینے والے لوگ کم ہو جائیں گے، یا دعوت دینے والوں کا اثر لوگوں کے اوپر کم ہوگا، جس کی وجہ سے شر عام ہوگا اور خیر کم ہو جائے گا۔ تو یاجوج ماجوج اس وقت ان کا خروج ہوگا۔ تیسری چیز، جس قوم کے نیک لوگ دعوت کا کام چھوڑ دیں گے وہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ جس قوم کے نیک لوگ دعوت کا کام چھوڑ دیں گے وہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کا کام چھوڑ دینے پر پچھلی قوموں کی مذمت کی ہے۔ چنانچہ یہ آیت جو ہم نے یہاں پر لکھی ہے سورہ ہود کی، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ۔
تو جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، فلولا کان من القرون من قبلکم، پس لولا کیوں نہیں ہوئے کان من القرون من قبلکم، ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں. تو جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا، اولو بقیتن، یعنی جنہیں ہم نے بچا لیا تھا. کس چیز سے بچا لیا تھا؟ شر سے بچا لیا، برائی سے بچا لیا، فساد سے بچا لیا. وہ لوگ گناہ کے کام میں واقع نہیں ہوتے تھے. تو ینہون عن الفساد فی الارض، وہ لوگوں کو فساد فی الارض سے یعنی اس زمین میں گناہ کا کام کرنے سے روکتے کیوں نہیں تھے؟ الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہاں کچھ ایسے تھے جو بہت تھوڑے لوگ تھے، جو ایسے تھے لیکن بہت تھوڑے لوگ تھے، ممن انجینا منہم، جنہیں ہم نے بچا لیا تھا. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور ان میں سے جو ظالم تھے وہ عیش و عشرت میں کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا کی گئی تھی. واتبع، اور اتباع کیا، الذین ظلموا منہم، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، ما، اس چیز کی، کس کی اتباع کی؟ اترفوا فیہ، انہیں نعمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا تھا. وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم بن کر ہی رہے. وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور تیرے پروردگار کی یہ سنت نہیں ہے، تیرے پروردگار کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کرے، حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. تو اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اولو بقیہ اگرچہ کچھ لوگ تھے، لیکن چونکہ وہ لوگ اصلاح، اگرچہ اپنے طور پر صالح تھے لیکن اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کے کرتوت کے عوض ان لوگوں کو بھی ہلاک کیا. اسی طریقے سے چوتھا فائدہ اس کے برخلاف، جس قوم میں دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی وہ ہلاکت سے بچے رہیں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ اتنا اضافہ کر لیجئے کہ دعوت کا کام کرنے والے زیادہ ہوں اور دعوت کا اثر قبول کرنے والے لوگ بھی ہوں. لیکن اگر دعوت کا اثر قبول کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دعوت کرنے والوں کو نجات دے دیتا ہے اور انہیں ہلاک کر دے گا. جس طریقے سے انبیاء علیہم السلام کی سیرت ہے، خود مکہ مکرمہ کی تاریخ ہے کہ مکہ کے لوگوں کو ذلیل ہونا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مصلح لوگ تھے ان کی اصلاح کا اثر ان پر نہیں پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مکے والوں کے اوپر تباہی آئی. تو اس کے برخلاف جس قوم میں دعوت کا کام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی وہ ہلاکت سے بچے رہیں گے. پانچواں فائدہ دعوت کی اہمیت و فضیلت، کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ ہے. دعوت کا کام ہم اس لیے کرتے ہیں، اس کی آج کی مجلس میں دوسری وجہ، حالانکہ وہ شروع سے لے کر چھٹی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جہنم، دعوت کا مقصد یہ ہے کہ بنی آدم کو جہنم سے بچانا ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں جن اور انس کو جو اس دنیا کے اندر رکھا ہے، اس دنیا میں جو نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا مطلب آزمائش ہے. جو شخص اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوا اسے اللہ تبارک و تعالی جنت دے گا، اور جو آزمائش میں کامیاب نہیں ہوا اسے اللہ تعالی جہنم کے حوالے کرے گا. تو گویا انسانی پیدائش کا اصل مقصد جنت یا جہنم کے اندر داخل ہونا ہے، یہ اصل مقصد ہے. تو دعوت کے کام کا ایک بڑا فائدہ یا دعوت کے کام کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ہم دعوت کا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے جیسے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب یعنی جہنم سے ہم انہیں بچا لیں. اس سلسلے میں سب سے واضح حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اور بہت واضح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما مثلی ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبن فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ میری اور لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی
اور جب آگ نے اپنے ارد گرد روشن کر دیا تو پتنگے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ میں کود پڑتے ہیں اس میں گرنے لگے. وہ شخص انہیں اس میں سے نکالنا اور اس میں گرنے سے روکنا شروع کیا. یہ کیفیت ذرا دیکھیے کہ جو نکالنا اور روکنا شروع کرے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی اور وہ کس قدر حریص ہوگا کہ بچانے کے اوپر. تو اس نے گرنے سے روکنا شروع کیا لیکن وہ پتنگے اس پر غالب آتے گئے. جیسا کہ یہ چیز ملاحظے میں ہے کہ آپ خاص طور پر اپنے ہند و پاک میں برسات کے موسم میں چراغ جلائیے, آگ جلائیے, تو اس میں کس طریقے سے یہ اڑنے والے پتنگے کس طریقے سے آ کر کے گرتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی بھرپور کوشش کرے پھر بھی انہیں اس سے بچا نہیں سکتا. تو یہی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اپنی پوری محنت کر رہے, مشقت میں آپ نے اپنے آپ کو ڈالا ہے, لیکن لوگ آپ پر غالب آ کر کے آگ میں کود پڑ جا رہے ہیں. لیکن وہ پتنگے اس پر غالب آتے ہیں اور آگ میں گرتے غالب آتے گئے اور آگ میں گرتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر آگ سے دور کر رہا ہوں اور لوگ میرے قابو سے نکل کر آگ میں گر رہے ہیں. ایک اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی اس سلسلے میں بالکل واضح ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لما انزلت هذه الآية وانذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار, يا بني مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار, يا بني عبد شمس انقذوا انفسكم من النار, يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار, يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار, يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار, يا فاطمة انقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جو سورہ الشعراء کے اندر ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, یہ آیت نازل ہوئی ہے سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے جہری دعوت کی ابتدا کی ہے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے لیکن آپ کی دعوت سرن رہا کرتی تھی, لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے جہرن دعوت کا سلسلہ شروع کیا. تو آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. قریبی رشتہ دار اس لیے کہ انسان کے تمام جو انسان کے پاس خیر ہے چاہے دینی ہے یا دنیاوی ہے اس کے سب سے زیادہ حقدار اس کے قریبی لوگ ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا. جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی حیثیت سے بھی خطاب فرمایا, فعم وخص اور خصوصی حیثیت سے بھی, یعنی قریش کے جو لوگ آپ کے قریب ترین تھے ان کو بھی آپ نے مخاطب کیا اور قریش کے جو دور لوگ تھے ان کو بھی آپ نے مخاطب کیا. چنانچہ آپ نے فرمایا یعنی عام اور خاص, اے کعب ابن لؤی کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, مراد جو ہے جہنم کی آگ ہے. اے مرہ ابن کعب کی اولاد, مرہ لؤی کعب ابن لؤی کے بیٹے ہیں, اے مرہ ابن کعب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اے عبد شمس کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اور اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اور اے ہاشم کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. آخر میں آپ نے فرمایا اے فاطمہ بنت محمد اے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. دیگر روایات کو اگر جمع کیا جائے تو اس میں آپ نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو, اپنی پھوپھی کو اور تمام لوگوں کو اس طریقے سے خطاب کیا ہے. اے اپنے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, میں اللہ کی طرف سے کسی مؤاخذہ کی صورت میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. ہاں تم لوگوں کے ساتھ جو رشتہ ہے اسے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے, یعنی دنیاوی طور پر میں رشتہ جوڑتا رہوں گا, لیکن اگر تم ایمان نہیں لے آئے اور اپنے آپ کو ایمان لا کر کے جہنم کی آگ سے نہیں بچایا تو میں اس سلسلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. اس حدیث سے جو دعوتی فوائد ہیں
وہ پہلی چیز دعوت کا اہم مقصد لوگوں کو جہنم سے بچا کر ان کی اصل میراث جنت تک پہنچانا ہے، یہ اہم مقصد ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ رکھا ہے، اور یہی چیز حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا میں بھیجا تو اس وقت فرمایا تھا فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقى ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما۔ اسی لیے یہ چیز قرآن مجید میں اور متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جیسا کہ 2-1 آیت ہم نے رکھی ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، دعوت کے کام میں بشارت سے زیادہ نظارت کی ضرورت پڑتی ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی دعوت کے اندر لوگوں کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری نہیں دی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو یاد نہیں دلایا۔ پہلی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کی سیرت دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بشارت سے زیادہ نظارت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ داعی کے لیے عبرت کی چیز ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو صرف فضائل کے اوپر کام کر رہے ہیں، نہیں، جو شریعت آئی ہے اس میں نظارت پہلے ہے اور بشارت بعد میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں عموماً چند جگہوں کو چھوڑ کر کے جہنم کا ذکر پہلے ہے، اس کے بعد جنت کا ذکر آیا ہے۔ آپ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بشارت بھی اہم چیز ہے، لیکن اس سے اہم کیا ہے؟ نظارت ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ انسان فطری طور پر برائیوں کی طرف طبعی طور پر، فطری طور پر نہیں کہتا بلکہ طبعی طور پر انسان برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث جسے آپ لوگ بار بار سنتے ہیں کہ صحیح بخاری وغیرہ میں کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ناپسندیدہ، یعنی جو دل کو طبیعت کو ناپسند لگتی ہے ان چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ تو فطری طور پر یا طبعی طور پر انسان برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظارت کے پہلو کو آگے رکھا ہے، اور یہ ہم دعات کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے۔ تیسرا فائدہ، لوگوں کی اصلاح کی فکر انبیاء کا شیوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام لوگوں کی اصلاح کے لیے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے۔ اگر وقت نے ساتھ دیا تو آئندہ مجلسوں میں اس موضوع سے متعلق بھی کوئی چیز کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ تو لوگوں کی اصلاح کی فکر شیوا ہے۔ اسی میں آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگ سے بچانے کی جو مثال دی ہے، اور ایک ایسی مثال ہے جسے ہر آدمی سمجھتا ہے، کوئی ایسی سخت مثال نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی فکر اور تفکر اور تدبر کی ضرورت پڑے، نہیں، بالکل ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے اگر کوئی آدمی جو وہاں پر ہے اور بچانا چاہے تو کس قدر پریشان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کس قدر رہی ہے، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام لوگوں کی اصلاح کی فکر میں کس قدر اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تسلی بھی دی ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ چوتھا فائدہ، قریب لوگ ہماری دعوت کے زیادہ حقدار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی ابتدا سب سے قریب لوگوں سے کیا، اسی لیے ہم نے کہا کہ جو خیر بندے کے اندر پایا جا رہا ہے اس کے سب سے زیادہ حقدار اس کے قریبی ہیں، خواہ وہ خیر دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ پانچویں چیز، داعی کو اپنی دعوت پر حریص رہنا چاہیے۔ چھٹی چیز، داعی کو اپنی دعوت میں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، ہر ممکن کوشش۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، یا جو آگ جلایا ہے وہ کس طریقے سے کوشش کر رہا ہے بچانے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے داعی کو اپنی دعوت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ دعوت کا کام ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی اصلاح ہے، لوگوں کی، یہ تقریباً پہلی چیز سے ملتی ہوئی بات ہے، لیکن تھوڑی سی
تھوڑا سا فرق ہے اسلوب کا، اس لیے، اور حدیث سلسلے میں بالکل واضح ہے، اس لیے ہم نے اس بات کو رکھا ہے کہ لوگوں کو دعوت دینے کا مقصد کیا ہے، اس سے ان کی اصلاح ہو، اور جب ان کی اصلاح ہوگی تو دنیا میں بھی ان کو نجات ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہم نے نقل کی ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به كمثل رجل اتى قومه فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی وإني أنا النذير العريان فالنجا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فسبحهم الجيش فأهلكاهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور جس کے ساتھ، یعنی جو علم اور ہدایت دے کر کے میں بھیجا گیا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کس کی طرف؟ تم لوگوں کی طرف، یعنی تم لوگوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کی طرف آیا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے بعینیہ، میں نے اپنے دونوں آنکھوں سے ایک دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں تم کو اس لشکر سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ انا النذیر العریان، میں برہنہ ہو کر کے، اس لیے کہ عرب کے اندر یہ چیز تھی کہ اگر کسی کو زیادہ خطرناک موقف سے ڈرانا ہوتا تھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کے بسا اوقات بالکل برہنہ ہو کر کے شور کرتے تھے کہ ہاں بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو اسی کا ترجمہ جو ہے اہل علم اپنے یہاں کرتے ہیں کہ کھلا ڈرانے والا، اس لیے گویا کوئی پوشیدہ چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے ایک دشمن کا لشکر دیکھا اور میں تم کو اس لشکر سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، اس لیے نجات اختیار کرو۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے 3 بار فرمایا فن نجا فن نجا فن نجا، یعنی نجات اختیار کرو اور بچ نکلو یہاں سے، یعنی یہاں سے اٹھ کر کے چلو۔ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور انہوں نے شام کے یا رات کے اندھیرے ہی میں کمر باندھ لی اور موقع رہتے ہوئے، فرصت وقت رہتے ہوئے ہی روانہ ہو گئے، اور اس کی قوم کی دوسری جماعت نے اس کی بات کو جھٹلایا اور صبح تک اپنی ہی جگہ ٹھہرے رہے۔ جیسا کہ آج بہت سے لوگوں سے آپ کہیے کہ ہاں بھائی یہ کام کرو، نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز پڑھنا شروع کرو، بڑے گناہ کا کام ہے اور یہ کام، تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بس میں جمعہ سے شروع کروں گا، بس رمضان آ رہا ہے تب سے شروع کروں گا۔ یہ جو مہلت مانگتے ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ تو دوسری جماعت نے اس بات کو جھٹلایا اور صبح تک اپنی ہی جگہ ٹھہرے رہے، پھر لشکر نے علی الصباح ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر دیا، واجتاحہم، اور بے خوف بن سے اکھاڑ دیا۔ تو یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری اطاعت کی اور جو تعلیم میں لے کر کے آیا ہوں اس پر عمل کیا۔ ذرا غور کریں گے، میری اطاعت کی اور جو تعلیم لے کر کے اس پر عمل کیا، یعنی مجرد بات مان لینا کافی نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ جو آپ فرمائیں اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے، صرف مان لینا کافی نہیں۔ اسی لیے اہل علم جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شرائط میں جہاں پر قول اقرار رکھتے ہیں وہیں پر انقیاد یعنی عمل بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو تعلیم میں لے کر کے اس پر عمل کیا اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری اطاعت کی اور جو تعلیم میں لے کر کے آیا ہوں اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر کے آیا ہوں اسے جھٹلایا۔ اس حدیث کے اوپر جو دعوتی فائدے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے لیے باب باندھتے ہیں، باب الانتہاء من المعاصی، باب گناہوں سے رکنے کا، باب گناہوں سے رکنے کا بیان۔ یعنی گویا امام بخاری رحمہ اللہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ گناہوں سے رکنا اور روکنا لوگوں پر واجب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ گناہوں سے رکنا اور روکنا
اس حدیث کو جو رکھا، اندازہ لگائیں گناہوں سے روکنا اور رکنا لوگوں پر واجب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں آ کر کے دبوچے گا۔ دوسری چیز، دعوت کا مقصد لوگوں کی اصلاح اور اللہ کے عذاب سے بچانا ہے۔ اصل مقصد اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فن نجا ون نجا۔ تیسری چیز، داعی کی باتوں پر توجہ نہ دینا اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا ہے۔ داعی کی باتوں کو قبول نہ کرنا، توجہ نہ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ چوتھی چیز، داعی کو دعوت پر حریص ہونا چاہیے۔ یہ چیز کہاں سے ہم نے لیا؟ دیکھیے، چنانچہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ میں نے لشکر کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا، صرف یہ نہیں کہا کہ دیکھا ہے، یعنی تاکیداً گویا دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا انی انا، بلا شبہ میں، صرف نہیں کہا کہ انا، کہا بلا شبہ میں، النذیر العریان، اور صرف نذیر نہیں کہا آپ نے، العریان وہ ڈرانے والا ہوا کرتا ہے جو لوگوں کو بڑے خطرناک موقف سے اور بڑے خطرناک دشمنوں سے ڈرانا چاہتا، اسے نذیر العریان کہا جاتا ہے۔ گویا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ داعی کو اپنے دعوت کے اوپر کس قدر حریص رہنا چاہیے۔ چوتھی چیز، داعی کی بات پر لبیک کہنا، لبیک نہ کہنا اور آج کل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ داعی کی بات پر لبیک نہ کہنا یعنی اسے جلدی قبول نہ کرنا، اس سلسلے میں ٹال مٹول سے کام لینا اور آج کل سے کام لینا ایسا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے گی۔ آج لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، گھر والے کھانا تیار کر کے رکھتے ہیں لیکن واپس نہیں آ پاتے۔ تو انسان کی موت اور موت کے بعد فوراً قیامت گویا قائم ہو جاتی ہے، اس کی کتنا قریب ہے۔ لہذا داعی کی بات پر لبیک کہنا چاہیے اور آج کل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تسویف یعنی سوفا یعنی پھر کر لوں گا، ہاں جلدی ہی کروں گا، ان قریب یہ کام کروں گا، تو اس سے ٹال مٹول کہنا اور ابھی تبھی سے کام لینا یہ شیطان کا ایک لشکر ہے۔ گویا شیطان انسان کو اس طریقے سے وہ حق سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ ساتھیو، یہاں تک باتیں ہم نے رکھی تھی کہ دعوت کا کام داعی کیوں کرتا ہے یا ہم دعوت کا کام کیوں کرتے ہیں۔ اب ایک موضوع بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دعوت کس چیز کی طرف دی جائے۔ یہ چیز بھی ہمارے ایک داعی کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کی دعوت کے پہلو کیا کیا ہونے چاہیے۔ آج آپ دیکھیں اس سلسلے میں ہم افراط اور تفرید کے شکار ہیں۔ بعض لوگ ہیں انہوں نے عقیدے کو اپنی دعوت کا کوئی حصہ نہیں دیا ہے، ان کی دعوت میں صرف فضائل ہی ہیں بس اور نہیں ہے۔ اور دوسرے کچھ ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے صرف عقیدے ہی کو اپنے سامنے رکھا ہے، حتیٰ کہ خود عبادات کے اندر کمزور رہا کرتے ہیں، اور کمزور ہی نہیں بلکہ تقصیر کی حد تک بات ان کے اندر پائی جاتی، بات تقصیر تک پائی جاتی ہے۔ یعنی بہت سے داعی ہیں اور بڑے مشہور داعی ہیں، ان سے باجماعت نمازیں چھوٹتی ہیں اور نماز وغیرہ بھی چھوٹتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو دعوت سے جڑنا چاہتے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو داعی بننا چاہتے ہیں، بلکہ ہر ایک کو داعی بننا چاہیے کہ ہماری دعوت کے پہلو کیا کیا ہیں۔ اس سلسلے میں ساتھیوں دیکھیے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دین اسلام جو ہے وہ مکمل 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ان چاروں پر جو انسان عمل کرتا ہے وہ گویا کی ادخلوا فی السلم کافہ کے اندر داخل ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہے اور معاملات ہیں۔ 2 چیزیں اس میں ان کا تعلق بندے سے اور اس کے رب کے درمیان کا ہے، عقیدے اور عبادت کا، اور 2 چیزیں جو ہیں ان کا تعلق بندوں اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ہے۔
وہ کون سی چیز ہے؟ اخلاقیات ہے اور معاملات ہیں. یہ چاروں چیزیں ہیں اور چاروں چیزوں کی طرف دعوت دینا ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، وہ ان چاروں چیزوں کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے، صرف توحید کی طرف نہیں. ہمارے یہاں صرف اسی پر زور دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام جہاں اتقوا اللہ کہا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ بات کہی. وہیں پر ایک معاملات کے اندر جو بہت بڑی کمی پائی جاتی تھی، ان کے اندر خرابی پائی جاتی تھی، جو ان کے نشان امتیاز تھا، اس کی اصلاح کی، یعنی ناپ تول کے اندر. حضرت لوط علیہ السلام اخلاقیات پر زور دینے کے لیے پایا جا رہا ہے، بلکہ اسی سے پہچانے ہی جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعوت جو صحیح اسلامی دعوت ہے، اس کے اندر جو ہے یہ چاروں چیزیں پائی جانی چاہیے. چاروں چیز طرف، عقیدے کی طرف بھی دعوت دیں، ہم عبادات کی طرف بھی دعوت دیں، اخلاقیات کی طرف بھی دعوت دیں، اور معاملات کی طرف بھی دعوت دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے اور آپ کی دعوتی زندگی دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان چاروں چیزوں پر زور دیتے تھے، بلکہ جب دعات کو آپ کہیں بھیجا کرتے تھے تو ان چاروں چیزوں پر زور دینے کی آپ تاکید فرماتے تھے، جیسا کہ آپ میں سے عموماً لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعوت کس طرف ہے؟ عقیدے کی طرف ہے، عبادات کی طرف ہے، اخلاقیات طرف ہے، اور معاملات کی طرف ہے. عقیدے کی طرف دعوت، سب سے پہلے دعوت عقیدہ اور عقیدے توحید ہے. اس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، نہ اس بارے میں کسی قسم کی مدارات بھی ہو سکتی، کوئی نہیں ہو سکتی. ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلی دعوت کس طرف دی جائے؟ توحید طرف. اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے بڑے اہم مقاصد میں، بلکہ سب سے اہم مقصد کیا رہا ہے؟ وہ تو عقیدہ توحید، خصوصاً عقیدہ توحید الوہیت طرف دعوت ہے. اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی واضح ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث ہے ہم نے یہاں پر نقل کیا ہے، اسے دیکھیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ ابن جبل حین بعثه الى الیمن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری فتح مکہ اور اس کے بعد جب اسلام کی دعوت زیادہ پھیلنے لگی، بعض روایات میں ہے کہ بالکل وہ 9 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف جو ہے دعوت کے لیے بھیجا. تو جب آپ نے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا انک ستأتی قوما من اہل الکتاب، بلا شبہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، جو اہل کتاب ہیں. یہ بات بھی آگے ہم بتلائیں گے کہ داعی کے لیے یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم دعوت کا کام کس کو دے رہے ہیں، وہ کس معیار کا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، ضدی مزاج کا ہے، یا اس کا مزاج بالکل آسان ہے، ہین ہے، لین ہے، وہ کیسے مزاج کا ہے، وہ کون سی زبان سمجھے گا، یہ چیز بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو انک تأتی قوما من اہل الکتاب فَإِذَا جِئْتَهُمْ، جب تم ان کے پاس آؤ، فَدْعُهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو پس انہیں بلاؤ اس بات کی طرف کہ وہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی گواہی دیں، گویا توحید کی اور رسالت کی گواہی دیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، بعض روایات میں صحیح بخاری کی ہے، بعض روایات میں ہے کہ إِلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، اس بات کی تمہیں دعوت دینا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اقرار کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کریں، یعنی گویا عقیدہ توحید کی دعوت سب سے پہلی چیز ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ اس بارے میں تمہاری اطاعت کر لیتے ہیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو انہیں خبر دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہر رات اور دن میں
پورے رات اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لَكَ، اگر وہ اس بارے میں بھی تیری اطاعت کر لیتے ہیں تو فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد فرض علیہم صدقہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، یہ مال ان کے مالداروں سے، یعنی زکوٰۃ کی شکل میں یہ مال یا مال کی شکل میں زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقیروں میں خرچ کر دی جائے گی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ اس بارے میں بھی تمہاری اطاعت کر لیں یعنی زکوٰۃ دینے لگے، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو دیکھو زکوٰۃ وصول کرنے میں ان کے اچھے مال لینے سے پرہیز کرنا۔ حدیث کا اندر بعض روایات میں اور بھی لمبی حدیث ہے، لیکن ہم نے صرف یہیں تک نقل کیا ہے۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا دعوتی فائدے نکلتے ہیں۔ پہلی چیز، دعوت میں توحید کو سب سے اول مقام حاصل ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں کس کی دعوت دینا؟ اللہ کی توحید کی دعوت دینا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا توحید ہی سے تھی، اور ہر وہ شخص جو اسلام قبول کرنے آتا اسے سب سے پہلے کلمہ توحید ہی کی دعوت دیتے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے بازاروں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور جو بازار تھے، چاہے سوق عکاظ ہو جو مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ پڑتا تھا، یا ذل مجاز ہو، ان تمام بازاروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاً ایک ہی دعوت رہا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند احمد کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے۔ حضرت طارق المحاربی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی سوق ذی المجاد وعلیہ حلۃ حمراء وهو یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز بازار میں دیکھا کہ آپ ایک سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے ہیں اور ندا دے رہے ہیں، لوگوں میں اعلان کر رہے ہیں، کیا؟ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سیرت سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا عقیدہ توحید سے تھی، یا عقیدہ توحید آپ کی دعوت میں سب سے اول پہلا درجہ رکھتی تھی۔ دوسری چیز، دعوت دین کے لیے سفر کرنا اور دعات کا بھیجنا اسوہ نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو دعوت ہی کے لیے بھیجا تھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ طائف گئے، بلکہ جیسا کہ ہم نے کہا سوق عکاظ جو طائف سے بھی اور دور، تقریباً 80 کلومیٹر اور پہلے ہوگا ادھر ریاض طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور تک آیا کرتے تھے۔ تو دعوت کے لیے سفر کرنا اور دعات کو بھیجنا اسوہ نبوی ہے۔ تیسری چیز، توحید کی دعوت اور اللہ کی عبادت کی دعوت، دعوت رسالت کو مستلزم ہے، یعنی توحید کی دعوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ رسالت کی دعوت نہ دی جائے۔ اسی لیے آپ نے پہلی حدیث میں کیا ہے؟ انہیں سب سے پہلے لا الہ الا محمد رسول اللہ کی دعوت دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی حقیقت سمجھانے کے لیے رسول کا وجود ضروری ہے۔ چوتھی چیز، توحید کے بعد سب سے زیادہ اہم دعوت عبادات خصوصاً نماز کی دعوت ہے۔ پانچویں چیز، دعوت سے قبل مدعو کے بارے میں معرفت حاصل کرنا یا معرفت ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بات یہاں پر اور میں کہہ دوں کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے تھے، عقیدے کی دعوت دیتے تھے، وہاں پر 2 باتوں پر خصوصی توجہ دیتے تھے دعوت سے متعلق۔ ایک تو یہ ہے کہ عقیدے کو راسخ کر دینا دل کے اندر، یعنی بالکل وہ دل کے اندر پیوست ہو جائے جس میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ اور دوسری چیز، عقیدے کے اندر جہاں کہیں غلطیاں ہوا کرتی ہیں، جہاں کہیں کمی رہ جاتی ہے، جہاں کہیں بھول ہوتی ہے لوگوں سے، جگہ جگہ پر اس کی تصحیح کرنا۔ ساتھیو، یہ ایک
بہت اہم اور لمبا موضوع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے. میں یہاں پر ساری باتیں نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے عقیدے کی اصلاح آپ جگہ جگہ پر کیا کرتے تھے. اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ملیں گی. ان میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنن ترمذی ہے، مسند احمد ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ کی الصحیح ہے، اس کے حوالے سے نقل کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کی تصحیح کے بارے میں کتنی کوشش فرمایا کرتے تھے یا کتنا اہتمام کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى حنین مر بشجرۃ للمشرکین یقال لها ذات انواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ فتح مکہ کے بعد تھا، یعنی جب مکہ فتح ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے. ہم نے دھیان نہیں دیا، وقت زیادہ ہو گیا، لیکن اس حدیث کو پڑھ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. روانہ ہوئے، آپ کا گزر مشرکین کے ایک بیری کے درخت سے پاس سے ہوا جسے ذات انوات، انوات جمع ہے اصل میں نوت کی، نوتا کپڑے کے ٹکڑے کو کہا کرتے ہیں، تو ذات انوات اس درخت ذات انوات کہا جاتا تھا. اس درخت پر مشرکین تبرک کے لیے اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے. مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جیسے مشرکین کا ذات انوات ہے ویسے ہمارے لیے ذات انوات مقرر فرما دیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ. یہ تعجب کا ہے، کوئی بھی تعجب کی بات پیش آتی تھی جو مناسب نہیں ہوتی تھی، خصوصاً دین سے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ دہرایا کرتے تھے. یہ تو وہی نادانی کی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ، جیسے مشرکین کا بت ہے ویسے ہی ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے. اس ذات، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھی اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے. یہ ایک حدیث ہے، اس سے آپ غور کریں. دیکھیے کہ پہلا فائدہ جہاں داعی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان و عقیدہ کی طرف دعوت دے، وہیں عقیدے میں جو خرابی ہو اس کی بھی اصلاح ضروری ہے. دوسری چیز، درختوں اور پتھروں وغیرہ سے تبرک کا عقیدہ رکھنا شرک ہے جس کی اصلاح ضروری ہے. یہ اگرچہ شرک اصغر ہے. جیسا کہ تیسرا فائدہ ہے، داعی کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو شرک سے سختی سے روکے، خواہ اصغر ہی کیوں نہ ہو، وہ شرک اصغر ہی کیوں نہ ہو، اس کو سختی سے روکنا چاہیے. اب آگے کی مجلس کے لیے ہم یہیں پر توقف کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس آپ کے سامنے ایمان کی ترسیخ، یعنی دل کے اندر ایمان جانگزی کیسے ہو، وہ رکھی جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان سے فائدہ پہنچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.